إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی عظمت و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، ہمارا روزی رساں ہے، ہمارے معاملات کی دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، ماہ رمضان گزر گیا۔ الحمدللہ ہم میں سے ہر ایک نے اپنی استطاعت بھر اس مہینے میں گناہوں سے بچتے ہوئے اور نیکیوں کو انجام دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کی ہم نے بھرپور کوشش کی۔ یاد رہے رمضان کا مہینہ یہ تربیت کا مہینہ تھا، ٹریننگ کا مہینہ تھا۔ اصل امتحان رمضان کے بعد شروع ہوتا ہے۔ وہ امتحان یہ ہے کہ رمضان کے دنوں میں ہم نے
جن نیکیوں کو مسلسل انجام دیا، آیا وہ نیکیاں رمضان کے بعد بھی ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ رمضان کے دنوں میں ہم نے اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے جو دوری اختیار کی تھی، وہ سلسلہ رمضان کے بعد بھی باقی ہے کہ نہیں؟ یہی اصل امتحان ہے اور یہی رمضان کے مہینے کا مقصد ہے۔ تقویٰ یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے حکموں کی بجا آوری کریں اور جن باتوں سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے اس سے رک جائیں۔ تو رمضان کے بعد بھی اگر نیکیاں ہم جاری رکھے ہوئے ہیں اور برائیوں سے بچ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ ہم نے رمضان کا صحیح مقصد پا لیا۔ لیکن اگر معاملہ الٹا ہے کہ رمضان کے ختم ہوتے ہی ہم نے نیکیوں کا معاملہ ختم کر دیا اور برائیوں میں کود پڑے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے رمضان سے فائدہ نہیں اٹھایا ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر ایک شخص اپنا اپنا جائزہ لے، اپنا اپنا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو تولے کہ اس نے رمضان سے فائدہ اٹھایا کہ نہیں اٹھایا۔ رمضان کے بعد کے جو 11 مہینے ہیں، ان 11 مہینوں میں آگے اس کی کیا روٹین رہتی ہے، اس روٹین کی بنیاد پر وہ خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس نے رمضان سے فائدہ اٹھایا یا نہیں اٹھایا۔ یہیں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، علماء کہتے ہیں کہ نیکیوں کی قبولیت کا ایک پہچان یہ ہے، اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ انسان نیکیاں کرنے کے بعد مزید نیکیاں کرتا ہے۔ اگر ہم رمضان کے اندر نیکیاں ہم نے کی ہیں اور رمضان کے بعد ہم نیکیوں سے رک گئے، اب نیکیاں نہیں ہو رہی ہیں، نماز پڑھ رہے تھے ہم نے نماز چھوڑ دیا، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے ہم نے تلاوت چھوڑ دیا، صدقہ و خیرات کر رہے تھے ہم نے اس کو بھی چھوڑ دیا، روزے رکھ رہے تھے ہم نے باقی دنوں میں کوئی نفل روزہ نہیں رکھا، چھوڑ دیا، سب کچھ نہیں کرنا ہے۔ تو یہ جو نشانی علماء نے بتلائی کہ نیکیوں کی وجہ سے انسان مزید نیکیاں کرتا ہے، یہ دلیل ہوتی ہے اس بات کی کہ انسان کی نیکیاں قبول ہو رہی ہیں۔ معاملہ اگر ہمارا الٹا ہے تو پھر ہمیں غور کرنا ہے کہ ہماری نیکیاں جو ہم نے رمضان میں کی وہ قبول ہوئیں اللہ کی بارگاہ میں کہ نہیں ہوئیں۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان فرمایا وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي کہ نیکی یہ انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ اور برائیاں انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو نیکیوں کے بعد مزید نیکیوں کی توفیق ملنا یہ نیکیوں کے قبول ہونے کی دلیل ہے، اور نیکیاں کرنے کے بعد نیکیوں کی توفیق نہ ملنا یہ نیکیوں کے قبول نہ ہونے کی پہچان ہے۔ لہذا ہم اور آپ اپنا اپنا فیصلہ کریں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کسی اور کے اوپر جج بن جائیں، کسی اور کا محاسبہ کریں، نہیں، اپنا اپنا دیکھیں کہ ہمارا جو مہینہ گزرا اس مہینے کے بعد سے ہماری کیا حالت ہے، کیا پوزیشن ہے۔ اب باقی کے دنوں میں ہم نے کیا کرنا ہے، کیا کیسے رہنا ہے، اسی کے اوپر جو ہے کہ ہمارا معاملہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر ہمارا معاملہ بعد میں صحیح رہا تو رمضان ہمارا صحیح رہا، اور اگر ہمارا معاملہ رمضان کے بعد بگڑ گیا تو ہم نے رمضان سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ ہم باقی کے دنوں میں جو باقی کے 11 مہینے ہیں ان میں کچھ خاص باتوں کا دھیان رکھیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کریں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے عملوں کو ضائع مت کر لو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم کوئی عمل کر رہے ہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری نہیں ہے بلکہ نافرمانی ہے، تو ایسی صورت میں
ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ ہمارا عمل باطل ہے، بیکار ہے۔ لہذا زندگی کا یہ اصول بنا لے کہ ہم ہمیشہ اللہ اس کے رسول کے حکموں کی بجا آوری کریں۔ اللہ اس کے رسول نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے دور رہیں، اور ان سے بھی بڑی بات یہ کہ ہم اپنے دل میں اوامر و نواہی کی تعظیم پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم آ گیا، رسول کا کوئی حکم آ گیا، تو اس حکم کی تعظیم کریں، اس کو بڑا سمجھیں۔ ہاں اللہ نے حکم دیا ہے، کرنا چاہیے، اس کو معمولی نہ سمجھیں، حقیر نہ سمجھیں۔ یہ حقیر سمجھنا یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ لہذا نیکیوں کو، اوامر کو، نواہی کو، ان کی تعظیم کریں۔ جب عظمت کا احساس دل میں ہوگا تبھی نیکیاں کریں گے۔ جب ہمارے دل میں احساس ہوگا کہ ہاں یہ نیکی ہے، اس کو ہمیں کرنا چاہیے، تبھی نیکیاں کریں گے۔ جب احساس ہوگا دل میں کہ ہاں یہ برائی ہے، تبھی ہم برائیوں سے بچیں گے۔ آج ہم نیکیاں نہیں کر پاتے ہیں، برائیوں سے نہیں بچ پاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل میں اوامر و نواہی کے تعلق سے جو احساس ہونا چاہیے، ان کی جو عظمت ہونی چاہیے، وہ نہیں ہوتی ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں بھائی؟ کیونکہ ہمارے دلوں میں احساس نہیں ہوتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نہیں، ہمارے دل میں احساس ہوتا ہے۔ تو پہلے نمبر پہ ہم اپنے دلوں میں احساس جگائیں کہ اوامر اور نواہی، اللہ کے جو احکامات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے منع کیا ہے، ان کی اہمیت اور عظمت کو اپنے دل میں بٹھائیں۔ برائیوں کو برا سمجھیں، نیکیوں کو نیک سمجھیں۔ جب یہ احساس دل میں پیدا ہوگا تبھی نیکیاں ہمارے لیے آسان ہوں گی اور برائیوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ تو پہلی چیز ہم یہ اپنے لیے جان لیں، باندھ کر رکھ لیں اپنے گرہ کے اندر، اپنے دماغ کے اندر، کہ ہمیں ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی بجا آوری کرنی ہے، اس کے حکموں کو ماننا ہے، جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان سے دور رہنا ہے۔ دل میں احساس بٹھائیں اوامر اور نواہی کی عظمت کا۔ اگر اوامر اور نواہی کی عظمت کا احساس نہیں بٹھائیں گے تو ہماری جو روزمرہ کی زندگی یعنی برائیوں میں لت پت گزر رہی ہے، ایسے ہی گزرتی رہے گی اور ہم اپنی اصلاح نہیں کر پائیں گے۔ لہذا اپنے دلوں میں اوامر و نواہی کے تعلق سے عظمت، اس احساس پیدا کریں کہ ہاں نیکیاں ہیں، ان کو کریں گے تو اس پر نیکیاں ملیں گی، اور برائیاں ہیں، ان کو کریں گے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئے گی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، اگرچہ وہ کوانٹٹی میں کم ہو، مقدار میں کم کیوں نہ ہو، کوئی معمولی عمل کیوں نہ ہو، لیکن جو عمل مسلسل کیا جائے اللہ کو وہ محبوب ہے۔ اب اس حدیث کی بنیاد پر ہم اور آپ دیکھیں کہ ہم ایک مہینہ الحمدللہ ماشاء اللہ خوب محنت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، نیکیوں کی جتنی شکلیں ہیں ساری نیکیوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا کثرت سے کرنا، ہم خوب کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد 11 مہینے جو ہم پورا چھوڑ دیتے ہیں تو کہاں کیا معاملہ ہوا؟ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ جو عمل مسلسل ہو گرچہ کم ہو، اللہ کو وہ محبوب ہے۔ اللہ کو یہ نہیں محبوب ہے کہ آپ کو یہ عمل خوب زیادہ کرنا اس کے بعد چھوڑ دے۔ ایک مہینہ ہم نے خوب عبادت کی اور اس کے بعد 11 مہینے مزے کر رہے ہیں، کچھ نہیں کرنا ہے، چھوڑ دیا، ہم نے عبادت کو چھوڑ دیا ہے، بھول بیٹھے ہیں۔ تو کون سا عمل اللہ کو محبوب ہے؟ آپ مسلسل 12 مہینے اللہ کی عبادت کریں، وہ اللہ کو محبوب ہے، یا پھر صرف ایک مہینہ کریں وہ محبوب ہے؟ بتلائیے، یہ فیصلہ ہم اور آپ خود کریں۔ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو محبوب وہ عمل ہے جو مسلسل کیا جائے۔ تو ہم لوگ مسلسل کرتے ہیں کیا؟ ایک مہینہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تلاوت ہے،
ساری نیکیاں، ساری جتنی بھی عبادت کی جتنی شکلیں ہیں سب کرتے ہیں، اس کے بعد 11 مہینے ہم نیکیوں سے بھاگ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ تو بتلائیے مسلسل کہاں ہوا؟ ہمارے عمل میں تسلسل کہاں ہے؟ کنٹینیو ہم کہاں کر رہے ہیں؟ ہم تو چھوڑ دے رہے ہیں، 1 مہینہ صرف کرتے ہیں اور اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا طریقہ ہے، ہماری یہ جو روش ہے، یہ روش اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے، یہ روش اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جو عمل انسان مسلسل کرے اللہ کو وہ محبوب ہے۔ ہم لوگ مسلسل نہیں کرتے ہیں، صرف 1 مہینہ کرتے ہیں، اس کے بعد بھول جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تسلسل نہیں رہا ہمارے اعمال میں، تو اللہ کو اس طرح کے اعمال محبوب نہیں ہیں۔ لہذا ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال اللہ کو پسند آئیں، اللہ کے یہاں مقبول بنے، اللہ کے یہاں محبوب بنے، تو ہم نے جن اعمال کو ماہ رمضان میں شروع کیا تھا ان اعمال کو رمضان کے بعد بھی جاری رکھیں۔ کوانٹٹی کم ہو جائے وہ چلے گا، مگر آپ اس عمل کو ہی بند کر دیں یہ نہیں چلے گا، کم ہو لیکن مسلسل ہو۔ رمضان کے بعد سب سے پہلے جس چیز پر یعنی مسلمان جو ہے کہ جس چیز سے غفلت برتتا ہے وہ نماز ہے۔ سب سے پہلے انسان نماز سے دور ہوتا ہے، جیسے جیسے رمضان گزرتے جاتا ہے ویسے ویسے انسان نماز سے دور ہوتا جاتا ہے۔ چاند دکھائی دیا اس کے بعد کہانی ختم، وہیں سے عشاء میں آدمی غائب ہو جاتا ہے۔ مغرب میں چونکہ روزہ کھولتے ہیں، افطار کرتے ہیں، افطار کرنے کے بعد نماز پڑھنے آتے ہیں معمول کے مطابق، لیکن چاند رات کو چاند دکھائی دیا اس کے ساتھ ہی عشاء کے اندر لوگ غائب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہماری روش ہے، یہ روش اللہ تبارک و تعالیٰ کو قطعاً محبوب نہیں ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو اس سلسلے میں سدھارنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم جو نماز کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے ہم مسلمانوں کا، یہ بہت ہی لاپرواہی والا ہے، بہت ہی بیکار ہے۔ اور یاد رکھیں نماز یہ اسلام کا سب سے یعنی شہادت کے بعد، شہادتین کے اقرار کے بعد سب سے بڑا فریضہ، سب سے بڑا عمل، سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ کسی اور عبادت پر کفر اور شرک کا اطلاق نہیں کیا گیا اگر اسے چھوڑ دیں، لیکن نماز وہ عبادت ہے کہ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو اس کے اوپر کفر کا حکم اللہ کے نبی نے لگایا۔ اللہ کے نبی نے کہا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے درمیان اور غیروں کے درمیان جو عہد ہے، جو معاہدہ ہم نے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وہ نماز ہے۔ نماز یہ معاہدہ ہے ایک انسان کے مسلمان ہونے کا۔ فمن ترکہا فقد کفر، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ اور کسی بھی عمل کے تعلق سے یہ نہیں کہا گیا کہ اگر کسی نے زکوٰۃ نہیں دی تو اس نے کفر کیا، اگر کسی نے رمضان کے روزے نہیں رکھے تو اس نے کفر کیا، اور کسی عمل پر نہیں کہا گیا۔ لیکن نماز وہ عبادت ہے کہ جس کے ترک پر، جس کے چھوڑنے پر اللہ کے نبی نے کہا فمن ترکہا فقد کفر، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ اور ہم یعنی اتنا معمولی سمجھتے ہیں نماز کو چھوڑنا۔ اس لیے دیکھیے میں نے شروع میں ہی کہا کہ ہم اپنے دلوں میں احساس جگائیں۔ ہم جو برائیاں کر رہے ہیں، برائیوں کو جب برا سمجھیں گے تبھی برائیوں سے بچ پائیں گے۔ تو ہمارے دل میں احساس ہی نہیں ہے، نماز ترک کر دیتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ترک کرنے کا جو وبال ہے، جو گناہ ہے، جو سزا ہے، اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ دل میں احساس نہیں ہے کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، کتنی بڑی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، احساس نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو نماز یہ وہ عبادت ہے جو شہادتین کے بعد سب سے افضل عمل ہے، سب سے اہم عبادت ہے، جس پر ہمارے اسلام کی بنیاد قائم ہے، جس کے چھوڑنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے کافر ہونے کی بات کہی ہے۔ لہذا نماز کو ہلکا نہ لیں، ہلکے میں نہ لیں، اس کی پابندی کریں، اس کو پڑھیں۔ مشکل پڑتا ہے، جہاں رہیں آپ، جہاں بھی رہیں آپ نماز لیکن نہ چھوڑیں۔ یہ نہیں کہ بس اپنے علاقے میں رہیں گے تبھی نماز پڑھیں گے، نہیں، جہاں رہیں آپ، ہر جگہ الحمدللہ مساجد موجود ہیں۔ بس کیا ہے ہماری یہ ایمانی کمزوری ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ تو نماز کی حفاظت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
نماز کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا فمن حافظ علیہا، جو شخص نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، تو یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور، اس کے لیے دلیل اور اس کے لیے نجات کا سبب بنے گا۔ یہ نماز ہمیں کل قیامت کے دن نجات دلائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے، جہنم سے۔ اور آگے اللہ کے نبی فرمایا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جو شخص نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا ہے، لَمْ يَكُن لَّهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو قیامت کے دن نماز نہ تو اس کے لیے نور ثابت ہوگا، نہ ہی تو دلیل ثابت ہوگا، نہ ہی تو اس کے لیے نجات کا سبب بنے گا۔ وَكَانَ مَعَ قَارُونَ وَحَامَانَ وَأُبَيَّ بْنِ خَلَف، اور اس کا حشر قیامت کے دن قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ بڑے بڑے کرمنل ہیں، بڑے بڑے کرمنل ہیں، قارون، حامان، ابی بن خلف، یہ سب بڑے بڑے یعنی سرکس ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں۔ ان کے ساتھ ایسے لوگوں کا حشر ہوگا جو نماز کی حفاظت نہیں کرتے ہیں۔ تو ہم اپنی گریبان میں جھانکیں، دیکھیں کہ ہم نمازوں کے تعلق سے کس قدر غفلت کے شکار ہیں۔ اگر ہمارے یہاں غفلت پائی جا رہی ہے تو اللہ کے واسطے اپنے آپ کو سدھارے۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمایا، ارائیتم، صحابہ سے اپنے کہا ارائیتم، میرے صحابہ بتلاؤ تم کیا کہتے ہو، لو ان نہرا بباب احدکم، اگر کسی کے دروازے پر نہر ہو، کسی کے گھر کے سامنے سے نہر بہ رہی ہو، یغتسل فیہ 5 مرات، جس میں وہ انسان روزانہ 5 مرتبہ نہائے، غسل کرے، هل یبقى من درنہ شیء، کیا اس کے جسم پر کچھ میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں باقی ہوئے۔ 5 مرتبہ اگر آدمی دن رات میں نہاتا ہے تو میل کچیل باقی رہنے کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، یہی مثال 5 وقتہ نمازوں کی ہیں، یمحو اللہ بہن الخطایا، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور ہم اور آپ کیا نبی کی اس بات پر ہمیں یقین نہیں ہے یقین؟ تو پھر ہم کوتاہی کیوں کر رہے ہیں؟ نماز میں اتنی کوتاہی کیوں ہے؟ پیغام یہ ہے کہ نماز میں جو کوتاہی ہمارے یہاں عام ہے، ہم اس سلسلے میں اپنی اصلاح کریں اور اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے دیکھیے، رمضان کے بعد روزوں کا معاملہ بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ جہاں فرائض روزے ہیں وہ رکھنا ہے، اس کے بعد مزید سال بھر میں نفل روزوں کو رکھنے کے لیے اللہ کے نبی نے ترغیب دلائی ہے۔ اللہ کے نبی باقاعدہ رکھتے تھے، ابھارتے تھے۔ اللہ کے نبی نے نفلی روزہ رکھنے کا ثواب بتلایا، من صام یوما فی سبیل اللہ، جس نے ایک دن اللہ کے راستے میں روزہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان 70 سال کی مسافت دوری پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی ایک دن کا روزہ اگر آدمی رکھتا ہے، نفلی روزہ، فرض نہیں، نفلی روزہ، اگر کوئی بندہ ایک دن نفلی روزہ رکھتا ہے تو اس ایک روزے کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 70 سال کی دوری پیدا کر دیتا ہے۔ یہ نفلی روزے کا ثواب اللہ کے نبی نے بتلایا ہے۔ ہم اور آپ ہیں، رمضان کا روزہ بھی بہت سے لوگ ہیں جو کام کاج کی وجہ سے نہیں رکھتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ اتنی یعنی لاپرواہی کہ فرائض کو تو رکھتے ہی نہیں ہیں، نوافل کہاں سے رکھیں گے؟ تو یہ ہماری کوتاہی ہے، اس سلسلے میں ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمایا، من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ 6 من شوال، پھر اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے، کان کصیام الدہر، تو گویا کہ اس نے پورے سال روزہ رکھا۔ اس کی تفصیل علماء نے اور اللہ کے نبی نے بھی حدیث میں بیان فرمائی کہ ایک نیکی کا ثواب اللہ کے یہاں 10 گنا ہے۔ تو جب ہم ایک مہینہ روزہ رکھتے ہیں تو یہ 10 مہینے کے برابر ہوا، رمضان کے دنوں کا روزہ 10 مہینوں کے برابر ہوا۔ پھر جب شوال کے 6 دن کے روزے رکھتے ہیں تو یہ 6 کو جب ہم 10 میں ملٹیپلائی کریں گے تو 60 دن بنیں گے، تو گویا کہ 60 دن 2 مہینے کے برابر ہوئے۔ تو اس طرح سے رمضان کے روزے 10 مہینوں کے برابر،
اور شوال کے 6 دن کے روزے یہ 2 مہینوں کے برابر، اس طرح سے گویا کہ اس انسان نے پورے سال کا روزہ رکھا۔ اگر کوئی انسان مسلسل اس پر عمل کرتا ہے، رمضان کے روزے مکمل رکھتا ہے، رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھتا ہے اور ہر سال یہ عمل کرتا ہے، تو کان کصیام الدہر، دہر مطلب ہوتا ہے پورا زمانہ، ہماری جتنی زندگی ہم نے پائی وہ پورا اس میں شامل ہو گیا۔ تو یہ تو ہو گیا نا، اگر ہم ہر سال کرتے ہیں تو وہی معاملہ ہوا۔ بہرحال تو یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ایسا کرنا چاہیے، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان کے اختتام کے بعد، ختم ہونے کے بعد، جو شوال کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں اللہ کے نبی نے 6 روزے رکھنے کی تعلیم دی ہے، لہذا ہم اس مہینے میں 6 دنوں کا روزہ ضرور رکھیں، اس کی ہم کوشش کریں۔ اب اس میں کچھ مسائل ہیں جن کو ہم سمجھ لیں۔ ایک عام غلط فہمی ہے لوگوں کے درمیان کہ اگر عید کے دوسرے دن، باسی عید جس کو ہم کہتے ہیں، اگر عید کے دوسرے دن فوراً آدھے روزہ نہ رکھا جائے تو روزہ نہیں مان جائے گا شوال کا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ شوال کے یہ جو 6 روزے ہیں، یہ آپ شوال کے مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ آپ شروع میں رکھیں، درمیان میں رکھیں، آخر میں رکھیں، 6 دن کے روزے لگاتار رکھیں یا گیپ کر کے رکھیں، یہ آپ کی مرضی پر ہے۔ یعنی اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ کوئی خاص ترتیب نہیں ہے کہ ایسے ہی رکھنا ہے، نہیں، آپ جیسی آپ کی سہولت ہو آپ اس طرح سے رکھیں، ہر طرح سے درست اور صحیح ہے۔ ہاں، یہاں پر ایک بات علماء ضرور کہتے ہیں کہ اگر رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں، جو فرض روزے ہیں، تو فرض روزوں کو پہلے رکھنے کی کوشش کی جائے، لیکن اگر فرض روزے رکھنے کی وجہ سے شوال کے روزے چھوٹ جانے کا ڈر ہے تو پھر ایسی صورت میں فرض روزوں کو مؤخر کر دیں گے اور شوال کے روزوں کو پہلے رکھیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگر ہمارے ذمے رمضان کے کچھ روزے چھوٹ گئے ہیں، مثال کے طور پر خواتین کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، اگر کسی خاتون کے روزے چھوٹ گئے ہیں اور اس کو شوال کے روزے رکھنے ہیں، نہیں اس کو موقع بن پایا اور شوال کا مہینہ نکلتا جا رہا ہے اور اسے آخر میں چل کر کے فرصت ملی روزہ رکھنے کی، تو اب وہ کیا کرے گی؟ پہلے شوال کے روزے رکھیں گے، پہلے شوال کے روزے رکھیں گے، کیونکہ شوال کا روزہ شوال کے مہینے میں ہی رکھنا ہے، شوال کے بعد نہیں۔ شوال کے 6 روزے شوال کے مہینے میں ہی رکھنے ہیں، بعد میں نہیں رکھنے ہیں۔ اور جبکہ رمضان کا جو روزہ ہے، جو فرض ہے، چھوٹا ہوا ہے، وہ سال بھر کے اندر اگلا رمضان آنے سے پہلے کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو اگر کسی کے ذمے فرض روزے چھوٹے ہوئے ہیں تو پہلی کوشش ہو کہ فرض روزے رکھ لیے جائیں، لیکن اگر سچویشن ایسی بن جائے کہ اگر ہم فرض روزے رکھیں گے تو ہمارے شوال کے روزے چھوٹ جائیں گے، تو پہلے شوال کے روزے رکھ لیں اور رمضان کے روزے بعد میں قضا کر لیں گے۔ تو شوال کے یہ 6 روزے انہیں رکھنے کی ہم کوشش کریں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی نے مزید نفلی روزوں کے تعلق سے رہنمائی کرتے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھا جائے، ہر پیر ہر جمعرات۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تعرض الاعمال، بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں یوم الاثنین و یوم الخمیس، پیر کے دن اور جمعرات کے دن۔ فاحب ان يرفع عملی وانا صائم، میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے بارگاہ میں جب پیش ہوں تو میں روزے سے رہوں۔ تو پیر اور جمعرات کے دن بھی روزہ رکھنے کے لیے اللہ کے نبی نے خصوصی طور پر تعلیم دی ہے، لہذا کوشش کریں کہ ہم ہر ہفتے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ مہینے میں 3 دن کا روزہ رکھ لیا کریں، جنہیں ایام 20 کہا جاتا ہے، عربی تاریخ کے اعتبار سے 13، 14، 15 تاریخ، یعنی چاند نکلتا ہے تو چاند کے اعتبار سے جو 13 تاریخ آتی ہے، 14 تاریخ اور 15 تاریخ، ان تین دنوں میں اللہ کے نبی نے کہا کہ روزہ رکھا جائے۔ اگر کوئی آدمی ان 3 دنوں کا روزہ رکھتا ہے تو پھر اسے پوری زندگی روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ اللہ کے نبی نے جو مختلف مقامات پر یعنی ابھارا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ایک درس ہیں، نصیحت ہیں کہ فرائض کے بعد جو باقی کے 11 مہینے ہیں ان میں نوافل کے لیے بھی ہم کوشش کریں، جہاں تک ہم سے ممکن ہو ہم کوشش کریں، انہیں رکھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ رمضان کے بعد قرآن مجید کی تلاوت، اس میں بھی ہم کوتاہی برتتے ہیں،
صدقہ و خیرات میں بھی ہم کوتاہی برتتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بس میرا جو کہنا ہے، جو اللہ کے نبی کی حدیث ہے ہم اس کو دھیان میں رکھیں. احب الاعمال الی اللہ ادومها، اللہ کے نزدیک محبوب عمل وہ ہے جو مسلسل ہو. وَإِنْ قَلَّ، اگرچہ کم ہو. تو رمضان میں ہم نے خوب کیا، ٹھیک ہے، رمضان کے بعد ان اعمال کو ہم چھوڑے نہیں، جاری رکھیں. وَإِنْ قَلَّ، اگرچہ کم ہو، کم کریں لیکن جاری رکھیں، اس کو منقطع نہ کریں، سٹاپ نہ کریں، بلکہ اس کو کنٹینیو کرتے رہیں. یہی اس جمعے کا اصل پیغام ہے. ہم نے رمضان میں جو بھی نیکیاں کی، ان نیکیوں کو ہم بند نہ کریں، بلکہ ان نیکیوں کو ہم مسلسل آگے بڑھائیں. اگرچہ وہ کوانٹٹی میں کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن کرنے کی کوشش کریں، ان کو بالکل بند نہ کریں. اور ایک آخری بات کہ ماہ رمضان سے ہم نے جو سبق سیکھا وہ ہے صبر کرنے کا، اپنے آپ پر کنٹرول رکھنے کا. برائیوں سے بچنا ہی اصل میں یہ کنٹرول سکھانے، برائیوں سے بچنے کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ دیا تھا. برائیوں سے بچنے کے ٹریننگ کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ دیا ہے کہ ایک انسان، ایک مسلمان اللہ کے حکم پر جائز چیزیں، حلال چیزیں اللہ کے کہنے پر چھوڑ دیتا ہے، تو پھر باقی کے دنوں میں، سال کے باقی کے 11 مہینوں میں آخر بندہ اللہ کے حرام کے ہوئے معاملات کو کیوں نہیں چھوڑتا ہے؟ یہ آپ سوچئے، روزہ ہم رکھتے ہیں، ہمارے پاس یعنی اکیلے ہوتے ہیں، مگر ہم پانی نہیں پیتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے ہیں، کیونکہ دل میں احساس ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کھا لیا پی لیا کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. یہ احساس روزہ ہمیں دیتا ہے. یہی احساس اصل میں دل میں جگانا ہے. یہی احساس ہمارے دل میں اگر اچھی طرح سے بیٹھ جائے اور ہمیشہ یہی احساس ہمیشہ اگر دل میں رہے تو برائیوں سے بچنا بہت آسان ہو جائے گا. کیوں نہیں آخر ہم روزے کی حالت میں جب ہمیں تنہائی میسر ہوتی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہاں ہم کیوں نہیں کھاتے پیتے ہیں؟ نہیں کھاتے ہیں، نہیں پیتے. کیوں؟ اس کی وجہ پیچھے کیا ریزن ہے؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ ہر انسان کے دل میں رہتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ایسا روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. یہ احساس جو دل کے اندر وہ ہوتا ہے نا، وہی احساس دل کے اندر ہمیشہ رہے. یہی اصل مطلوب ہے، مقصود ہے، اور یہی چیز تقویٰ ہے. ہمیشہ دل میں اللہ کا خیال، ہمیشہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. یہ احساس جب دل کے اندر بیٹھ جائے تو انسان پھر نیکیاں اس کے لیے مشکل نہیں ہے، اس کے لیے برائیاں سے بچنا مشکل نہیں ہے. یہ احساس اصل ہے. یہ احساس اپنے دل کے اندر، جیسے رمضان میں ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے، ایسے ہی اس احساس کو ہم ہمیشہ اپنے دل کے اندر باقی رکھنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو ماہ رمضان میں جو ہم نے نیکیاں کی، اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے، اور ان نیکیوں پر مسلسل عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین.